بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ دا کروڑ شکر کہ اس پاک ذات نے ایک دفعہ پھر اپنا سارے دوستوں اپنے ذکر دے حلقے بیٹھن دی اور علم دین سکھن سکھان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر نو صحیح بیان کرن دی، تانوں سب نو سنن دی، مجھ سمیت اپنا سارے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نو اپنے پاک کلام دے اندر مخاطب فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، بے شک آپ خلق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ دین اسلام دے اندر اخلاق دی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، بڑی شان ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے تشریف فرما، ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوال عرض کرنا چاہنا۔ میرے محبوب پاک نے اجازت فرمائی۔ اس صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے فرائض ادا کر دی ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کر دی ہے، رات نفلی عبادت گزار دی ہے، دن چ نفلی روزہ رکھ دی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ دی زبان، وہ دے اخلاق تو، وہ دا شوہر، وہ دے گھر والے، وہ دے ہمسائے، وہ دے خاندان والے بہت پریشان ہیں۔ یا رسول اللہ ایک دوسری عورت ہے، وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اللہ دے فرائض ادا کر دی ہے، صدقہ خیرات ادا نہیں کرتی، لیکن وہ دے اخلاق، وہ دی زبان تو، وہ دا شوہر، وہ دے ہمسائے، وہ دے رشتہ دار بہت خوش ہیں۔ یا رسول اللہ انہاں دونوں عورتوں چوں فضیلت کیدی زیادہ ہے، رتبہ کیدا زیادہ ہے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی عورت سارے فرائض ادا کرن تو بعد صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی ہے، رات نفلی عبادت گزارتی ہے، دن نفلی روزہ رکھتی ہے، لیکن ادی زبان، ادے اخلاق تو، ادے گھر والے، ادے ہمسائے، ادے رشتہ دار خوش نہیں۔ اے میرے صحابہ جان لو اے عورت جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت جیڑی صرف اللہ دے فرائض ادا کر دی لیکن او دی زبان، او دے اخلاق تو، او دا شوہر، او دے ہمسائے، او دا خاندان بہت خوش ہے، تو اے میرے صحابہ جان لو کہ اے عورت جنتی ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی بھی اپنی مجلس، اپنی محفل چ کسے نو بھی آن والے نو منع نہیں فرمایا، چاہے کوئی عیسائی آیا یا یہودی آیا یا کوئی منافق آ کے محفل سے بیٹھ گیا، بلکہ انہاں چوں کسی نے اگر کوئی سوال کیتا تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال دا جواب بڑے احسن طریقے نال دیتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہویا کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیتا، وہ بندہ، وہ شخص میری محفل چوں اٹھ جائے، میری اس مجلس چوں اٹھ کے نکل جائے کہ جس بندے نے، جس شخص نے اپنے کسی رشتہ دار نال رشتہ توڑیا، ناتا توڑیا، اپنے رشتہ دار نال ناراض ہے۔ اگر یہی سوال، یہی جملہ، یہی حکم اج کوئی سانو کرے تو خدا دی قسم اسی اس متعلقہ بندے دے بارے انیاں شکایتاں، اننے جملے درج کر دیاں گے کہ سوال کرنے والا خود پریشان ہو جائے گا۔ لیکن قربان جاواں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام تو ایک نوجوان صحابی چپ کر کے کھڑے ہوئے، اپنی زبان تے کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں کیتا،
کہ یا رسول اللہ میں فلاں اپنے رشتے دار نال ناراض ہاں، وہی وجہ یہ ہے کہ میں وہ گھر گیا، انہیں مینوں اچھا کھانا پانی نہیں دیتا، مینوں اچھی عزت نہیں دیتی، میں اس وجہ تو وہ ناراض ہوں۔ جب میں کسی اپنے رشتے دار کو رشتہ منگیا، انہیں مینوں رشتہ نہیں دیتا تو میں اس وجہ تو وہ ناراض ہوں۔ میرا فلاں رشتے دار دے نال لین دین سی، کاروبار سی، اس وجہ تو میں اس رشتے دار دے نال ناراض ہوں۔ بلکہ اس صحابی، نوجوان صحابی نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت کرن تو بغیر چپ کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خالہ میرے تو ناراض تھی، یا رسول اللہ میں جس طرح بھی ہو سکیا میں اپنی خالہ کو راضی کر رہا ہوں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس گھر چ کوئی بندہ اپنے کسی رشتے دار دے نال رشتہ توڑدا ہے، رشتے دار دے نال ناراض ہوندا ہے، اس گھر چ، اس فیملی چ، اس خاندان چ، اس قبیلے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل نہیں ہوندی۔ اج دی بدقسمتی کہ اج دا نوجوان جو کچھ اپنے ماں باپ دے نال ظلم، بد اخلاقی اور بدتمیزی نال بول رہا ہے، اس نوجوان نو نہیں پتا۔ ساس جو اپنی بہو دے نال کر رہی ہے، ساس نو نہیں پتا۔ بہو جو اپنی ساس دے نال ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، بد زبانی کر رہی ہے، اس بہو نو نہیں پتا۔ اور اج دی ایک اور تلخ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ مذہبی عبادات اوڑ کے، اچھا بھلا مذہبی لباس پہن کے، وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب، وہ داڑھی والے، وہ لمبی لمبی تسبیح ہر 24 گھنٹے کمان والے، اتنا تلخ رویہ، اتنا تلخ اخلاق، خدا دی قسم اگر انہاں دے اہل خانہ کولوں انہاں دے بارے سوال کیتا جائے تو وہ چوریاں چک چک کے بد دعا دیندے نے۔ میرے مرشد فرماندے نے، بیٹا انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، انسان جسم اور روح دا مجموعہ ہے۔ کسی نو اسی خوبصورت کہیے تو وہ صرف اسی سفید رنگ نہیں دیکھاں گے، بلکہ وہ سفید رنگ، وہ نئے نقش، وہ قد، اگر انہاں ساریاں چیزاں چوں کوئی ایک نقص بھی ہویا، وہ قد چھوٹا ہے یا رنگ کالا ہے یا نئے نقش موٹے نے، تو کوئی انہوں خوبصورت نہیں کہتا۔ ایسے طرح باطن دا بھی حسن ہوندا ہے، باطن چ کوئی ایک نقص ہوئے تو وہ روح نو گندا اور گلیز کر دیندی ہے۔ کوئی شخص وہ رنگ سفید، نئے نقش خوبصورت، قد متواتر، لیکن وہ اخلاق اتنا گندا کہ کوئی بندہ وہ گل کرن تو پہلا 1000 دفعہ سوچے کہ میں اس نال گل کراں گا تو اس گالی تو بغیر مینوں جواب نہیں دے گا۔ وہ حاسد، وہ متکبر، وہ شرابی، وہ زانی، خدا دی قسم اگر ایسے بندے دا تصور کریے تو اکھاں دے سامنے جڑی تصویر بنتی ہے، کوئی او دے نال او دے کول بیٹھنا بڑی دور، او دے نال سلام لینا گوارا نہ کرے۔ عرض کیتی کہ جسم دو چیزاں دا مجموعہ ہے، انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، جسم تے روح۔ اس جسم نو خوبصورت اور طاقت کرنے واسطے ہر انسان کوشش اور ہیلا کردا ہے، اور ہر کوئی چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، انہوں پتہ ہے کہ اس جسم نو خوبصورت کیویں کرنا ہے اور اس جسم نو طاقتور کیویں بنانا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ بہت کم لوگ ایسے نے کہ جڑے اس روح نو طاقتور اور خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جسم اس مٹی چوں بنیا اور یہ خوراک بھی اس مٹی چوں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس روح کی خوراک دا ماں سوا چند لوگوں کو نہیں پتا۔ اس روح کی خوراک سی اچھا اخلاق، اس روح کی خوراک سی اللہ دا ذکر، اس روح کی خوراک سی رزق حلال کمانا، اس روح کی خوراک سی جھوٹ نہ بولنا، اس روح کی خوراک سی میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی خیر خواہی کرنا۔ بدقسمتی نال اسی اس روح نو خوراک نہیں دی اور اے روح بیمار ہو گئی۔ آج ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ روح بیمار کیویں ہوندی ہے۔
اگر ایک جگہ تے دو انسان بیٹھے ہو، ایک پلیٹ کھانے دی آئے، انہاں دونوں چوں ایک شخص وہ کھانے دی پلیٹ کھا لے، کچھ دیر بعد پھر کھانا آئے اور پہلے والا شخص ہی وہ سارا کھانا کھا لے، دوسرے نو نہ دے، ایسے طرح یہ عمل بار بار ہوندا رہے، ان قریب ایک شخص بہت طاقتور ہو جائے گا اور دوسرا شخص کمزور، اور ان قریب وہ بیمار ہو جائے گا۔ ایسے طرح اسی اس جسم نو ہر ٹائم خوراک دے دے کے اتنا طاقتور کر لیا، لیکن اس روح نو اسی خوراک نہیں دیتی، حالانکہ اس روح نو خوراک دی ضرورت سی کہ جس نے اللہ دی محبت حاصل کرنی سی، اللہ دی معرفت حاصل کرنی سی اور اللہ دا دیدار حاصل کرنا سی، اسی اس روح نو خوراک نہیں دیتی۔ تسی سارے دوستاں نے اپنی زندگی کم از کم ایک دفعہ مشاہدہ لازمی کیتا ہوئے گا کہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر دے کول، حکیم دے کول، طبیب دے کول گیا، لیکن سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کوئی مرض نہیں، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی ہلچل ہے، کوئی بیماری ہے، میں ڈپریشن دا مریض ہو رہا، مینوں کوئی مسئلہ کوئی تکلیف ہے۔ پھر کچھ لوگ انہوں کہتے ہیں کہ تم اپنا روحانی علاج کروا، اور وہ غریب کچھ عاملہ کے کول چلا جاتا ہے، اور عامل سب نو پتا ہے کہ انسان نو بندے نو ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیں، بکرا لے آیا، سفید مرغا لے آیا، فلاں چیز لے آیا، فلاں چیز لے آیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جس طرح شکاری شکار کرنے واسطے جال لگاتا ہے، پھر جس پرندے نو یا جانور نو انہیں شکار کرنا ہوتا ہے، اس پرندے دی اس جانور دی آواز نکالے گا، اور پولے پالے جانور اس آواز تو منحوس ہو کے اس شکاری دے جال چ پھس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سیم ایسے طرح کچھ لوگ، کچھ جاہل لوگ، بے ادب لوگ، انہوں نے اللہ دے ولیاں دی گفتگو چرا لی، اللہ دے ولیاں دا بیٹھنا اٹھنا اپنا لیا، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پولی والی امت نو میٹھی میٹھی گلاں کر کے اپنے جال چ پھسا لیا۔ اج سانوں اپنا محاسبہ کرن دی ضرورت ہے، یہ چیز دیکھن دی ضرورت ہے، آیا کہ ساری روح بھی تو بیمار نہیں؟ یہ پتہ کیویں چلے گا کہ روح بیمار؟ اسی مسجد جانے ہیں، مسجد بیٹھتے ہیں، آیا کہ ساڈا مسجد بیٹھ کے دل پریشان تے نہیں ہوندا؟ صدقہ خیرات کر کے دل گھبراندا تے نہیں، دل تنگ تے نہیں ہوندا؟ اللہ دے ولیاں دی صالحین دی صحبت بیٹھ کے انہاں دی گفتگو سنتے ہوئے بار بار ٹائم دیکھ کے دل یہ تو نہیں کرتا کہ اے اللہ دا ولی جلدی جلدی اپنی گفتگو ختم کرے، اسی اپنے گھر جائیے؟ نماز کھڑے ہو کے اللہ دے سامنے کھڑے حاضر ہو کے اپنا خیال اپنے کاروبار اپنے اہل و عیال چت نہیں رہتا؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر جان لو کہ ساری روح بیمار ہے۔ سلسلہ نقشبند کے ایک بڑے بڑے بزرگ آل نبی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے دوست سے ایک جن وہ بھی اللہ دے ولی، وہ اکثر آپ دی محفل آپ دی صحبت آ کے بیٹھتے، اور جدوں دونوں بیٹھتے پھر اللہ دی محبت اللہ دی معرفت دیاں گلاں کرتے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ وہ جن اللہ دا ولی آپ دی صحبت حاضر ہویا، آ کے عرض کیتی یا حضرت میں تانوں اج کوئی چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ آپ نو مسجد چ لے گیا اور جا کے عرض کیتی یا حضرت اس مسجد تسی کی دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ دے سامنے اللہ دی نماز پڑھ رہا ہے، ایک قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص تسبیح حمد و تسبیح پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا حضرت میرے چہرے وال دیکھو۔ اس جن اللہ دے ولی نے قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیتاں پڑھیاں اور آپ کے اوپر دم کیا۔ پھر فرمایا یا حضرت خون دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ جیویں ہی میں دوبارہ دم کرن تو بعد انہاں لوگاں وال دیکھیا کہ میں انہاں دے اندر تک دیکھنا شروع ہو گیا۔ میں دیکھیا کہ جڑا نماز پڑھ رہا ہے وہ کندھیاں تے شیطان بیٹھا ہے، اور اپنی سونڈ لمبی کر کے انہیں وہ دل کے اوپر رکھی، اور وہ دل چ گناہ دی محبت، گناہ دی محبت، کاروبار دے خیالات وہ دل چ پا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جیویں ہی میں دوسرے بندے وال دیکھیا جڑا قرآن مجید پڑھ رہا سی، وہ بھی کندھیاں تے شیطان بیٹھا اور اپنی لمبی سونڈ کر کے وہ دل کے اوپر لگا کے گندے خیالات، کاروبار دے خیالات، دنیا دے خیالات وہ دل چ پا رہے ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ سیم ایسے طرح تیسرا بندہ جڑا اللہ دے ذکر کر رہا سی، اللہ دے ذکر 'چ بیٹھا سی، وہ بھی کندھیاں 'ਤੇ شیطان بیٹھ کے یہی عمل کر رہا۔ اس دن اللہ دے ولی نے فرمایا کہ یا حضرت تسی بہت خوش نصیب جے کہ اللہ نے تانوں دل دا ذکر عطا فرمایا، دل دا نور عطا فرمایا۔ میرے مرشد فرماندے نے بیٹا کہ دو چیزاں ایک جگہ نہیں رہ سکتی، رحمان اور شیطان ایک جگہ کٹھے نہیں۔ جس دل چ اللہ دا نور آ جائے اس دل چ پھر شیطان نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم نے خلیفہ محترم اکثر اپنے کو تشریف لے کے آتے رہتے ہیں، اس 12 فروری کو بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ہر دفعہ یہ دل دے ذکر دی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ اجازت کی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد وچ لائی ہو، کہ اللہ دے نام دی پیاری بوٹی چمبے ورگے میرے مرشد نے میرے دل دے وچ لگا دی۔ مطلب کہ میرے مرشد نے مینوں اللہ دے ذکر دی، قلبی ذکر دی اجازت عطا فرمائی۔ الحمدللہ تانوں سارے دوستاں نوں دعوت ہے، بلکہ صرف تانوں دعوت نہیں، اپنے یار دوست احباب رشتہ دار سب نوں دعوت دینا تاکہ اللہ پاک ساڈے دلاں نوں روشن کر دے، اور یہ بیماریاں، یہ روح دیاں بیماریاں، انہاں دا علاج فقط اللہ دے ولیاں کول ہے، انہاں دی صحبت۔ اگر اسی بھی چاہتے ہیں کہ سارے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں، ساری روح صحت مند خوبصورت طاقتور ہو جائے، تاکہ وہ اللہ دی محبت حاصل کرے، اللہ دی معرفت حاصل کرے، اور روز محشر اللہ دا دیدار حاصل کرے، تو پھر سانوں بھی اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھنا پہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں اپنے صالحین دی محفل 'چ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرن تو پہلا موت قبر حشر دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔